أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو پچھلا حصہ ہے ایاک نستعین، اس میں ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور باقی دیگر چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے. تو وہ مدد کس طرح کی مدد ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ دن میں ہم لوگ جو ہے کئی بار کہہ رہے ہیں. اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کیا ہے؟ تو وہ ایاک نستعین میں جو ہے اور اسی سے ریلیٹڈ اب یہ بات آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو کس چیز کی مدد مانگتے رہنا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اہدینا اہدینا جو ہے لفظ ہا دال یا سے بنا ہے، اور جس طریقے سے ہم لوگ گفٹ کے لیے ہدیہ استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے اسی روٹ لیٹر سے ہدایت بھی بنا ہے. ہدایہ بھی جو ہے اسی روٹ لیٹر سے بنا ہے. اس لیے یہ ہمارے لیے ایک بہت بہترین مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ جس طریقے سے گفٹ کسی کے دینے کے بعد وہ گفٹ کہلاتا ہے، کسی کے دینے کے بعد وہ گفٹ کہلاتا ہے، اسی طریقے سے ہدایت بھی جو ہے خود حاصل نہیں کیا جاتا، وہ اللہ کے دینے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے. یہ بہت بڑا میسج ہے اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں کے لیے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ ہم لوگ جو ہے خود کوشش کر کے بہت ساری چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنے عمل کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں، مگر جب ہدایت کی بات آئے گی تو اس میں کسی کا بس نہیں چلنا ہے. اس میں صرف بس چلے گا تو اللہ کا. ہدایت صرف اللہ کی طرف سے آنی ہے اور کسی اور کی طرف سے ہدایت نہیں آ سکتی ہے. اہدینا، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے. ہدایت دے کس چیز کی ہدایت دے؟ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. الصراط میں الف لام لگا ہوا ہے، میننگ آتا ہے یعنی کہ وہ راستہ جو کہ ہمیں سیدھا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ کی مرضی تک پہنچا دے. ایسا راستہ ہمیں عطا فرما. یعنی کہ ہم لوگ ایسے راستے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ جس راستے میں چلنا بہت مشکل ہے. دیکھیے یہ سیدھا راستہ ہے. سیدھا راستہ ہونے کی وجہ سے بہت اوپن راستہ ہے. صراط کا میننگ میں آپ کو یہ معنی چھپا ہوا ہوتا ہے کہ وہ سیدھا ہوتا ہے، بہت چوڑا ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں مین روڈ ہوتا ہے، ہائی وے ہوتا ہے. وہ ہائی وے کی طرح ہی صراط کا معنی میں جو ہے جو راستہ آتا ہے وہ اس معنی میں ہوتا ہے. تو جب وہ ہائی وے میں ہم لوگ ہوتے ہیں تو ہم لوگ ہر کسی کے نظر میں رہتے ہیں. وہ بالکل سیدھا راستہ ہے، کہیں ٹیڑھا میڑھا نہیں، کہیں دایاں بایاں نہیں، وہ بالکل سیدھا راستہ ہے. اور جب سمجھیے کہ جب وہ سیدھا راستہ ہوتا ہے، ہم لوگ سیدھے راستے میں جب ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ بہت سارے لوگوں کی نظر میں ہوتے ہیں. جب ہم لوگ بہت سارے لوگوں کی نظر میں ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمارے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں. تو لوگ یہاں پہ جو ہے شیطان مراد ہیں. یہاں مراد شیطان ہے، یعنی کہ شیطان ہم پر بالکل حاوی رہتا ہے جب ہم سیدھے راستے میں رہتے ہیں، بالکل ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے جو ہے تیار رہتا ہے جب ہم لوگ سیدھے راستے پہ ہوتے ہیں. اسی لیے وہاں پہ جمے رہنا اور بنے رہنا بہت جگر کا کام ہے. یعنی کہ یہ آسان کام نہیں ہے، ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے. یہ جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ عطا فرمائے، جب تک اللہ تعالیٰ کی خاص مدد نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خاص نظر نہ رکھ رہا ہو ہمارے اوپر، تب تک یہ کسی کے لیے بھی یا ہمارے لیے جو ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ سیدھے راستے میں بنے رہیں. اس لیے یہ آیت ہم لوگوں کو یہ میسج دے رہی ہے، یہ سندیش دے رہی ہے کہ ہم لوگوں کو ہمیشہ سیدھا راستے میں رہنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. ہم لوگ مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ سیدھے راستے پہ آ گئے ہیں اور ہم لوگ اب ہدایت یافتہ ہیں، یا ہم لوگ نے سیدھا راستہ پا لیا ہے، ہدایت پا لیا ہے، اب ہم لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے. نہیں، یعنی کہ پھر ایسا مرحلہ آ سکتا ہے کہ ہم لوگ اسلام سے پھر سکتے ہیں، اسلام کے احکام سے پھر سکتے ہیں، اسلام کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم لوگ پھر سکتے ہیں. تو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہدایت کے لیے صرف اللہ ہی ہے. اللہ ہی اگر چاہے تو ہم لوگ ہدایت پہ رہ سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم لوگ جو ہے خود اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو پھر ہم لوگ ہدایت سے کبھی بھی برخاست ہو سکتے ہیں، کبھی بھی نکل سکتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ ہم لوگ ڈائریکٹ اس میں رہتے ہیں، شیطان کی نظر میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ سیدھے راستے میں ہیں.
हम लोग दाएं बाएं घूम करके मुड़ करके अपने आप को छुपा नहीं सकते हैं। हम लोग सीधे रास्ते पे चल रहे होते हैं, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी तमाम कर लेते हैं, मगर हम लोग सीधे रास्ते पर चल रहे होते हैं। तो इससे ये बात हमने समझ में आ रही होती है कि हम लोग जो है सीधे रास्ते पे जब चल रहे होते हैं तो शैतान जो है हमारे बिल्कुल पीछे लगा रहता है, बिल्कुल आसानी से वो हमें पकड़ लेता है और वो हमारे पीछे रहता है। इसलिए फूंक फूंक कर कदम चलाना बहुत ज़रूरी है। हिदायत को अगर समझना चाहें तो हिदायत 4 किस्म की होती है। पहली हिदायत ये है कि खुद बज़ात खुद अल्लाह ताला जब इंसान को पैदा करता है तो अल्लाह ताला कुछ हिदायत जो है इंसान को पैदाइशी तौर पर दे करके भेजता है। जैसे माँ से किस तरीके से जो है अपनी ज़रूरत को पूरी करानी है, वो सारी बातें जो है बच्चों को अल्लाह ताला सिखा के भेजता है। वहाँ बच्चों को सिखाने की ज़रूरत या पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। उसी तरीके से हिदायत का दूसरा ज़रिया ये है कि अल्लाह ताला जो है अपने रसूलों के ज़रिए से और किताबों के ज़रिए से जो है बातें हम तक पहुँचाता है। तो वो हिदायत क्या है? वो हिदायत ये है कि अल्लाह ताला ने जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और उनके साथ किताब को भेजा, यानी कि कुरान को भेजा, और इसके अंदर अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए हिदायत रख दिया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग हिदायत को हासिल करें। किस तरह हासिल करें? किताब को पढ़ करके, कुरान को पढ़ करके हासिल करें। तीसरा हिदायत का किस्म ये है, अल्लाह ताला जो है अब हिदायत देता है अपने बंदों को अल्लाह की हिदायत करने का। एक तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, दूसरा किताब के अंदर अल्लाह ताला ने हिदायत रख दिया, मगर उसके बावजूद भी हिदायत नहीं मिल सकती है जब तक कि इंसान की ये कोशिश ना हो उसको हासिल करने की, उसको पढ़ने की। अंदर जुस्तजू होना चाहिए, अंदर ख्वाहिश होना चाहिए, अंदर तड़प होना चाहिए कि हम लोग जो है अल्लाह ताला की इबादत को जैसा वो चाहता है, जिस तरह वो चाहता है उस तरीके से करें। तो वो तड़प होने के बाद जो है हमें क्या करना चाहिए कि हम अल्लाह ताला से हिदायत मांगे तो अल्लाह ताला फिर हमें इबादत करने की हिदायत देता है। तो ये भी बहुत बड़ा तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से, बहुत बड़ी नेमत है हम लोगों के लिए कि अल्लाह ताला इस तरीके से अपने बंदों को इबादत करने के लिए हिदायत देता है। और चौथा हिदायत ये है कि अल्लाह ताला जो है जन्नत तक पहुंचा देता है। तो ये 4 हिदायत के 4 मरहले हैं। हिदायत के ये 4 मरहले हैं और मरहले को दूसरे अपने पहले वाले मरहले की ज़रूरत होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत को हम लोग पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तब तक हम जो है अल्लाह ताला की तरफ से हासिल होने वाला हिदायत जो है हासिल नहीं कर सकते, और अगर वो हासिल नहीं होगा तो हम लोग जन्नत नहीं जा सकते हैं। इसीलिए सारी जो है जुड़ी हुई हैं। इसलिए हर हिदायत को, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोग तक पहुँचाया है, उस हिदायत को समझने के लिए भी जो है हमारे अंदर जो फितरी हिदायत अल्लाह ताला ने रखा है वो बाकी रहना ज़रूरी है। अगर वो फितरी हिदायत को हम ख़त्म कर दें तो फिर हमारे अंदर फिर कोई ज़रिया नहीं रह जाएगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत है, वो जो लेकर के आए हैं, उस हिदायत को हासिल करने का कोई ज़रिया ही बाकी नहीं रहेगा। फिर हम उसे समझेंगे ही नहीं और हम उसे गलत समझ बैठेंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के अंदर अल्लाह ताला ने इस तरीके से हम लोगों को बात समझाया है कि हमें ये बात समझ लेना चाहिए कि हम लोग जो है क्या है, अल्लाह के मोहताज हैं हिदायत के लिए। और साथ में अल्लाह ताला यहाँ ये भी फरमा रहा है कि इहदीना, यानी कि जब हम लोग खुद के लिए कर रहे होते हैं तब भी हम कह रहे होते हैं, यानी कि ये इज्तिमाइयत की तरफ इशारा कर रहा है। यानी कि यह हमें सिखा रहा है कि हमें जो है इज्तिमाइयत में रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, न कि एक दूसरे के खिलाफ जो है कुफ्र का फतवा दे करके एक दूसरे को इस्लाम के बाहर कर देना चाहिए। यहाँ तो इतना बुरा हाल है हमारे समाज में, इतना बुरा हाल है, थोड़ा सा मसला का फ़र्क हो जाए तो वो लोग जो है हाथ मिलाना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि पीछे नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं कह देते हैं, और इसी तरीके से बाद में हाथ मुसाफा वगैरह भी नहीं करते हैं। और इतना बुरा हाल है यहाँ समाज में हमारे यहाँ कि लोग अगर मसलक का फ़र्क हो जाए, कहते तो ये है कि भाई 4 मसलक है, चारों बरहक है, मगर हम लोग इस बात के लिए क्यों डटे रहते हैं कि हमारा मसलक सही है और दूसरों का मसला गलत है? इस बात के लिए हम लोगों ने अपनी उम्र क्यों लगा दी? इस बात के लिए हम लोगों ने किताबों की जिल्दों की जिल्दें क्यों लिख दी? ये क्यों ऐसा हो रहा है कि हम लोग जो है अपने मसलक, चाहे वो हम किसी भी मसलक के मानने वाले क्यों ना हो, हम अपने मसलक को बचाने के लिए दूसरे मसलक को गलत कह देते हैं। यहाँ तक कि जहालत का इतना इंतहा बढ़ गया कि हम मुसलमान ने जो है काबा में 4 जयनमाज बिठा के रख दिए, हर मसलक के एतबार से एक जयनमाज, और हर जयनमाज में अपने मसलक के हिसाब से नमाज होती थी। अस्तगफिरुल्लाह, ये कितनी बड़ी जहालत की बात है, ये कितना बड़ा अलमिया है हम लोगों के लिए, कितना बड़ा दिलेमा है हम लोगों के लिए कि हम लोगों ने इस तरीके से जो है इस्लाम को बांट के रख दिया है। इस्लाम कह रहा है कि सब
को एक जानो, सबको एक जानो, तुम लोग एक उम्मत हो। यानी कि अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि तुम लोगों की तुम लोगों का जो गिरोह है वो एक गिरोह है, मगर हम लोगों ने खुद को जो है हजारों गिरोह में बांटने के लिए जो है तैयारी कर रखी है। हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इसका असर क्या पड़ेगा। हम लोग बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ जा करके जो है एक तरफ एक दूसरे को भाई भी कहते हैं और दूसरी तरफ एक दूसरे के लिए जो है हम अपने दिल में नफरत भी रखते हैं और ये भी कहते हैं कि भाई इसका ये मसला गलत है, उसका ये मसला गलत है, ये हमारे नज़दीक गलत है, वो हमारे नज़दीक गलत है। ये क्या बात है? इस तरीके से किसी को गलत साबित करना, किसी को सही साबित करना, खुद को सही समझना, दूसरों को गलत साबित करना, ये बहुत बड़ा अंदेशा है इस बात का कि हमारे अंदर फूट है, फूट के सिवा कुछ नहीं है। हम लोग एक दूसरे को हजम नहीं कर पाते हैं। जिस चीज़ को इस्लाम ने हजम कर रखा है, अगर इस्लाम के अंदर वो 4 मसलक मौजूद हैं और इस्लाम उसकी इजाज़त देता है, तो हम और आप कौन होते हैं उससे रोकने वाले? तो हम और आप कौन होते हैं उसके बेसिस में एक दूसरे को काफिर कहने वाले, या एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ने वाले, या फिर एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाने वाले, या एक दूसरे को काफिर कहने वाले, एक दूसरे से अलग हटने वाले, हम और आप कौन होते हैं? हमें अल्लाह ताला ने ऐसी इजाज़त नहीं दी है कि हम लोग जो है इस तरीके से इस्लाम को बांट करके, टुकड़ों में बांट के रख दें। यह सबसे बड़ा अलमिया है हम लोगों के लिए। इस अल्लाह तो ये कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सब लोग मिल करके अल्लाह की रस्सी को थाम लो, सब लोग मिल करके अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। अल्लाह तो ये कहता है, मगर हम लोग क्या कहते हैं? नहीं, वो रस्सी हनफी का है, वो रस्सी शाफई का है, वो रस्सी हम्बली का है और वो रस्सी मालिकी का है। इस तरीके से हम लोग एक दूसरे को बांट रहे हैं, इस तरीके से हम लोग एक दूसरे को जो है इस्लाम से दूर कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जो है इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ऐसा ना हो कि कल को जाकर के हम लोग जो है खसारे में हो जाएं। देवबंद के एक बहुत बड़े मुफ्ती थे, उन्होंने जो है अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इस बात पे लगा दी कि किस तरीके से हनफी मसलक को दूसरे मसलकों से जो है ऊपर रखा जाए। इस बात के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। मगर बाद में जब वो अपने आखिरी दिनों में थे तो उन्होंने अपने शागिर्दों के सामने में जो है मायूसी का इजहार किया। तो शागिर्द ये कहने लगे कि ए उस्ताद, आप क्यों गमगीन हैं? आपको किस बात का गम इस तरीके से खाया जा रहा है? तो उन्होंने इस बात का जवाब ये देते हुए कहा कि मैं नाकाम रहा, मैंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। तो शागिर्द हैरान रह गए कि ये आप क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है इस बात पे लगा दी कि किस तरीके से ये साबित किया जाए कि हनफी मसलक सही है और बाकी मसलक गलत। बाकी मसलक से ऊपर हनफी मसलक को रखने के लिए मैंने जो है अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। सच पूछो तो मैंने इस्लाम का दावत दिया ही नहीं, मैंने इस्लाम की खातिर कुछ किया ही नहीं। ये बहुत बड़ा मैसेज है हम लोगों के लिए, अगर चाहें समझना तो। वहीं से लोग पढ़ करके निकलते हैं मगर दुश्मनी लेकर के निकलते हैं। मगर हमारे यहाँ जो है हाल ये है कि वहीं के उस्ताद जो अपने आखिर दिनों में इस बात का एहसास करते हुए कह रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी को गंवा दिया और इस्लाम की खातिर मैंने कुछ नहीं किया, हम लोग भी वही कर रहे हैं। वहाँ से निकल करके हम लोग भी जो है अपने आप को मसलक की खातिर जो है मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार हैं, मगर इस्लाम की खातिर हम लोग सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग किताबें लिख देते हैं मसलक के फ़रोग के लिए, मसलक को सपोर्ट करने के लिए, मगर हम लोग इस्लाम की खातिर किताबें लिखना हम लोग भूल गए हैं। तो अल्लाह ताला हमें अपने सही काम को याद दिलाए। अल्लाह ताला हमें सही तरीके से एक उम्मत बन करके इस्लाम में चलने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह हमें। और इसी तरीके से अल्लाह ताला हमें जो है अपने दामन में रहमत में हमेशा बाकी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसके बाद अगली आयत है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और अगली आयत है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अब ये आयत में जो है अल्लाह ताला हमें बहुत खूबसूरत सा जो है यहाँ पैगाम हम लोग को दे रहा है, और उस अंदाज को समझिए जिस अंदाज में अल्लाह ताला ने यहाँ हम लोगों को बात समझाई है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी कि हम लोग अपनी ज़ुबान से अल्लाह ताला से ये कह रहे हैं, ए अल्लाह तू हमें उन लोगों का रास्ता दिखाना, हमें उन लोगों के रास्ते पे चलाना जिन लोगों के रास्ते पर, यानी जो लोग उस रास्ते पर चलने की वजह से तू उनसे खुश हुआ था और तूने अपना इनाम उन पर किया था, तूने जो है अपना इनाम की बरसात उन पर की थी। समझने की बात,
بہت بہترین بات یہاں سمجھنے کی کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، جو زندہ ہے وہ لوگ رول ماڈل نہیں ہیں، ان کی زندگی رول ماڈل نہیں ہے۔ رول ماڈل وہ ہیں جن کو سرٹیفکیٹ مل چکا ہے کہ وہ جنتی ہیں، جن کو سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ وہ جنتی ہیں، صرف وہی لوگ رول ماڈل ہیں۔ باقی لوگ ان کا پہچان کرانے کے لیے ہمارے لیے ذریعہ ہیں، وہ رول ماڈل نہیں ہے باقی لوگ۔ یہاں جو زندہ ہیں وہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عوام کو، وہ لوگوں کو، ان لوگوں کی تعریف دے، ان لوگوں کے بارے میں بتا دے جن لوگوں نے جو ہے اسلام کی خاطر اپنی جان تک لٹا دی، اور جن لوگوں نے اسلام کو باقی رکھنے کے لیے جو ہے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور بالکل سے ڈٹے رہے، آخر دم تک ڈٹے رہے، اور جن کو یہ پروانہ، یہ میسج اللہ کی طرف سے ملا کہ وہ جنتی ہیں۔ بس وہی لوگ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اسی لیے یہاں کہا گیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تیرا انعام ہوا، جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، اس راستے پر چلنے کی وجہ سے جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، یعنی کہ وہ راستہ کن کا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور صدیقین کا ہے، اور صالحین کا ہے، اور وہ صالحین ہیں جن کے بارے میں کنفرم ہے کہ صدیقین جو سچے ہیں، صالحین جو نیک ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کنفرم ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے، یا اللہ کے رسول کی طرف سے کنفرم میسج آنا چاہیے کہ ہاں ان کو جو ہے سرٹیفکیٹ مل گیا ہے جنت جانے کا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ہمارے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتا۔ ہاں ہم تک وہ جو ہے صحیح میسج پہنچا سکتے ہیں، مگر وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے۔ وہ ہم تک جو ہے صحیح میسج پہنچائیں، ان لوگوں کا پہچان ہم تک پہنچائیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا خوشخبری سنا دی ہے۔ تو یہ پاسٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگوں کی اتباع کرنے کی، یا ایسے لوگوں کو کی بات ماننے کی، یا ان کو اپنا رول ماڈل بنانے کے بارے میں کہا ہے جو لوگ گزر چکے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ نے جو ہے جنتی ہونے کا خوشخبری بھی دے دیا ہے، کامیابی کی خوشخبری بھی دے دیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا ہے، تو وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پہلے ہم نے یہ کہا کہ جس پر تو نے انعام کیا، یعنی کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب ہم یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ مت دکھانا۔ اب ہم اللہ سے یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ مت دکھانا جس پر غضب نازل ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم لوگ یہاں غلطی یہ کر دیتے ہیں ترجموں میں کہ جس سے تو ناراض ہوا۔ اگر ہم لوگ دیکھیں گے ترجموں میں دیکھیں گے، اگر ادھر ادھر کہیں کبھی بھی آپ کو کسی ترجمے میں اگر یہ دیکھنے کا موقع ملے تو دیکھیے گا ضرور کہ غیر المغضوب علیہم کا ترجمہ ہم لوگ عام طور پر یہ کر دیتے ہیں کہ جس سے تو ناراض ہوا، مگر یہاں تو ہے ہی نہیں لفظ، یو ہے ہی نہیں، لفظ ہی نہیں ہے یہاں پر، تو ہم لوگ اس کا ترجمہ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ تو غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب نازل ہوا، جس سے لوگ ناراض ہوئے۔ بات سمجھیے، مغضوب علیہم جس پر غضب نازل ہوا، غضب کس کا نازل ہوا؟ لوگوں کا نازل ہوا، اللہ کا نازل ہوا، فرشتوں کا نازل ہوا، نیک لوگوں کا نازل ہوا، مظلوموں کا جس پر غصہ نازل ہوا، یعنی کہ جس سے لوگ غصہ ہوئے، جن کے بیوہار کی وجہ سے لوگ غصہ ہوئے، جن کے جو ہے اتیاچار کی وجہ سے لوگ غصہ ہوئے، جنہوں نے جو ہے جب بدتمیزی کیا تو اس سے لوگ غصہ ہوئے، اور اسی طریقے سے جب وہ لوگ جو ہے سب کچھ جاننے کے باوجود اسلام کے خلاف جانے لگے اور اسلام سے دور ہٹنے لگے تو لوگ اس سے غصہ ہوئے، اللہ اس سے غصہ ہوا، اور جو ہے پچھلے لوگ ایسے لوگوں سے غصہ ہوئے، اور اسی طریقے سے وہ لوگ بھی ان سے غصہ ہوئے جو لوگ جو ہے صحیح راستے پہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میسج ہمیں کیا دے رہا ہے؟ اس سے پہلے والی جو آیت تھی اس کے اندر یہ تھا کہ جو گزر چکے ہوئے لوگ ہیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، جو ابھی موجود ہیں وہ رول ماڈل نہیں ہیں، وہ بس ہم تک میسج پہنچا دینے کا کام کریں گے۔ مگر یہاں کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، یہاں پہ جو ہے پچھلا نہیں کہا گیا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں
ایسے لوگ ہیں جو جن پر غصہ نازل ہوتا رہتا ہے، جو پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہیں اور بعد میں بھی رہیں گے. یعنی کہ نیک لوگ ہمارے درمیان جو سرٹیفکیٹ یافتہ ہیں، جن کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے جنت کا، وہ لوگ ہمارے درمیان نہیں موجود ہیں. مگر وہ لوگ جو جن سے اللہ ناراض ہے، جن سے فرشتے ناراض ہیں، جن سے رسول ناراض ہے، جن سے نیک لوگ ناراض ہیں، جن سے باقی لوگ ناراض ہیں، سبھی لوگ ناراض ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ ہمارے درمیان رہتے ہیں. یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ ہمارے درمیان رہتے ہیں اور ہمیں جو ہے ورگلانے کی اور ہمیں بہکانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے سیدھے راستے میں جب ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کا شکار بن جاتے ہیں اور ایسے لوگ ہمیں جو ہے سیدھے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. وَلَضَّالِّينَ، اور ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ بھی مت دینا جو ایسے لوگوں کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہوں. وَلَضَّالِّينَ، جو ہے مغضوب علیہم کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں کریڈٹ نہیں لیا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو گمراہ کیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کریڈٹ نہیں لیا ہے کہ میں ان لوگوں پر جو میں ان سے ناخوش ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ان سے سبھی لوگ ناخوش ہیں، اور ایسے ناخوش ہونے والے لوگوں کے حرکت کی وجہ سے، ان کی باتوں میں لگ کر کے، پھنس کر کے جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ان دونوں گروہ کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں ایسے دونوں گروہ کے لوگوں سے محفوظ رہنا ہے، کیونکہ یہ دونوں گروہ کے لوگ ہمارے درمیان موجود رہتے ہیں ہمیشہ یہ ہمارے درمیان رہتے ہیں. مگر جو نیک لوگ ہیں، جو رول ماڈل ہیں، اصل میں وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. بس ہم تک ان کا میسج پہنچا دینے والے لوگ موجود ہیں، مگر وہ لوگ جن سے اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتے، اللہ کے نیک بندے سبھی لوگ ناراض ہیں، ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں. اور اسی طریقے سے جو ان لوگوں کی وجہ سے گمراہ ہیں، ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے امان میں رکھے. اسی لیے ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت میں رکھے. ہمیشہ کبھی بھی کنفرم مت ہو جائیے گا کہ ہم ایک بار ہدایت پا گئے، ایک بار ہم اسلام میں آ گئے، ایک بار ہم مسلمان پیدا ہو گئے تو ہم ہمیشہ کے لیے جو ہے کامیاب ہو گئے، ہمارے لیے نجات مل گیا. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے درمیان، ہمارے سماج میں ایسے لوگ ہیں جن سے لوگ ناراض ہیں، جن سے اللہ ناراض ہے، جن سے فرشتے ناراض ہیں، جن پر اللہ اور فرشتوں کا جو ہے غضب برستا رہتا ہے، جن پر اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور رسولوں کا جو لعنت برستا رہتا ہے. ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں. اور ایسے لوگوں کی مثال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیا تھا کہ یہ جو ہے یہ کن لوگوں کی مثال ہے، یعنی کہ یہ اگزامپل ہے یہودیوں کی. یہ نہیں کہا کہ یہ یہودی ہی ہے، یہ کہا کہ یہ اگزامپل ہے یہودیوں کی. یعنی یہودیوں کے اندر ایسا گن تھا کہ وہ لوگ جو ہے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی جو ہے وہ اتیاچار کرتے تھے لوگوں کے اوپر. تب باقی لوگ جو ہے ان کے اتیاچار کی وجہ سے ان سے ناراض تھے، اور اللہ تو ان سے ناراض تھا ہی. اور اسی طریقے سے وہ لوگ، اور سیکنڈ پارٹ کا جو اگزامپل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو وہ کرسچین کا دیا، یعنی کہ عیسائیوں کا دیا. یعنی کہ یہ یہودیوں کی وجہ سے ان کے چال میں پھنس کر کے جو ہے عیسائی بھی گمراہ ہوئے ہیں. تو ان کی مثال عیسائیوں کی مثال سے ہے، مگر یہ عیسائی بالکل بھی نہیں ہے. یعنی کہ صرف عیسائیوں کے لیے ایسا نہیں ہے، اور یہ صرف یہودیوں کے لیے ایسا نہیں ہے. ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں جن سے سارے لوگ ناراض ہیں، جن پر سارے لوگوں کا غضب ہے، اور ایسے لوگ جو گمراہ ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے خود کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہمارے لیے میسج ہے کہ یہ ہمیشہ ہمارے درمیان رہیں گے. اس لیے ہمیشہ ہمیں سترک رہنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت مانگتے رہنا چاہیے. اور ہمیں ایسے لوگوں کو فالو کرنا چاہیے جن کو سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل چکا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں اور وہ جنتی ہیں. وہ کون ہیں؟ انبیاء کرام ہیں، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام ہیں. یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبیوں میں باقی نبیوں کو جن کا اگزامپل فالو کرنے کا اجازت اللہ نے دیا ہے وہ ہیں. اور اسی طریقے سے جو صحابہ کرام ہیں وہ ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اس کے علاوہ باقی کسی بھی انسان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری نہیں ملی ہے. اعلانی طور پر، اندرونی طور پر ملا ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اندرونی طور پر نہیں ملا ہوگا، مگر اعلانیہ طور پر جو ہے ان کو یہ خوشخبری نہیں ملی ہے. اور سبھی لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ سارے لوگ جنتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیشہ ہم لوگوں کو مانگتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. تو اس پوری سورہ کے اندر جو ہے جو سب سے بہترین میسج ہم لوگوں کے لیے چھپا ہے، وہ میسج کیا ہے کہ اس میں شروع میں ہم لوگوں کو علم دیا ہے. علم دینے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے عمل مانگا ہے.
اور عمل کس طریقے کا عمل ہونا چاہیے؟ درمیانی عمل ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم لوگوں کو جو ہے بالکل درمیان میں رہنا چاہیے، دایاں بایاں نہیں جانا چاہیے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ درمیانی راستہ ہے، بیچ کا راستہ ہے اور سیدھا راستہ ہے، اور اس پر چلنا ہے۔ اس پہ چلنے کے لیے دایاں بھی نہیں جانا ہے، بایاں بھی نہیں جانا ہے، دایاں بھی نہیں مڑنا ہے، بایاں بھی نہیں مڑنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بالکل سے درمیان میں رہنا ہے۔ اور درمیان میں کیسے رہیں گے؟ ایسے لوگوں کو فالو کریں گے جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی ہے کہ وہ جنتی ہے، اللہ ان سے خوش ہے، تو ہم لوگ درمیان میں رہیں گے، ورنہ ہم لوگ دایاں بایاں ہو جائیں گے۔ اور اسی چیز کا نتیجہ ابھی ہم لوگ اپنے سماج میں دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے گروہوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم لوگ کوئی دایاں ہیں کوئی بایاں ہیں، کوئی ایک دوسرے کو جو ہے صرف کفر کا فتویٰ دینے کے لیے نہ بھی دیں تو دل میں جو ہے برا مانتے ہیں، ارے یہ تو یہ ماننے والا انسان ہے، یعنی کہ ہم لوگ سے اگر فرق ہو گیا تو ہم لوگ اس کو الگ کر دینا چاہتے ہیں۔ نہیں، دایاں بایاں نہیں ہونا چاہیے، بالکل بیچ میں ہونا چاہیے۔ بیچ کا راستہ اپنائیے، اس راستے کو اپنائیے جس راستے کو صحابہ کرام نے اپنایا تھا، اس راستے کو اپنائیے جس راستے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا بھی اور ہم لوگوں کو بتایا بھی۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں کے لیے جو ہے درمیانی راستہ میں یہ بھی پڑتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایسے لوگوں سے بچے رہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں، جو ہمیں گمراہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو گمراہ ہو چکے ہیں ان کو دیکھ کر کہ ہم گمراہ نہ ہوں، اور جن پر جو ہے تمام لوگوں کا اور اللہ کا اور رسولوں کا اور اسی طریقے سے فرشتوں کا غضب نازل ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے بھی ہم لوگ دور رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، تبھی ہم جا کر کے جو ہے درمیانی راستے میں آئیں گے، صراط مستقیم میں آئیں گے، ورنہ اگر ہم کوئی بھی ایک ٹرن ہم لوگوں نے لے لیا تو پھر ہم صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے صراط مستقیم سے ہٹنے کی جو ڈر ہے، اس کا جو چانسز ہے، جو امکانات ہے، اس سے ہمیں اللہ بچائے رکھے، اس سے جو ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں صرف اللہ، اپنے رسول اور ان کے صحابہ کے پیچھے چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کے رول ماڈل کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے اندر سب سے جو بڑا میسج یہ ہے کہ علم ہے اور عمل ہے۔ پہلے علم حاصل کرنا ہے جو ہم پر ضروری ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد فرصت نہیں مل جاتا ہے، ہمیں علم حاصل کرنے کے بعد عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ تو علم بھی حاصل کریں اور عمل بھی کریں ساتھ میں۔ اگر علم ہو اور عمل نہ ہو تو ہم یہودی کی طرح جو ہے غضب حاصل کرنے والے ہو جائیں گے، اور اگر علم نہیں ہے اور عمل صرف ہے تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم کرسچن کی طرح، ہم عیسائیوں کی طرح جو ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے عمل کرتے کرتے بھی جو ہے گمراہی میں پھنس جائیں گے۔ تو ایسی گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم بھی عطا کرے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل بھی عطا کرے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم جو ہے اپنے رسول کی زبان سے ادا کروا دیا، یعنی کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے جو ہے فرض ہے، ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے جب تک علم ہے تو عمل بھی ہونا چاہیے۔ اگر علم کے ساتھ عمل نہیں ہوگا تو وہ انسان، اس کے ایمان کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت گمراہ ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی وقت اسلام کے بارے میں غلط تصور قائم کر سکتا ہے۔ اس لیے علم اور عمل دونوں ہی ساتھ میں رکھنا ضروری ہے۔ علم بھی رکھیے، کس چیز کا علم؟ قرآن کا علم، اور اسی طریقے سے قرآن پر عمل، ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں رکھا جائے تو انشاءاللہ ہم لوگ صراط مستقیم میں رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔